بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات چل رہی تھیں تو دورہ حدیث میں حدیث کو سمجھنے کے لیے یا دورہ حدیث سے ہٹ کر یوں کہیں کہ ایک عالم کے لیے، چونکہ اب آپ کا آخری درجہ ہے، ایک عالم کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی معرفت ضروری ہے، ورنہ اگر وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا ہوگا تو اس کا حدیث کو سمجھنا اور پڑھنا، ترجمہ کرنا، اور ایک عام آدمی کا جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہے اس کا سمجھنا پڑھنا تقریباً برابر ہی ہوگا۔ اس کے عالم ہونے کا صرف اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ عربی کی صرف نحو جانتا ہے اور عبارت کا ترجمہ کر لیتا ہے، اگر ان چیزوں کی واقفیت نہ ہوئی، ورنہ یہ عالمانہ طور پر ایک عالم ہونے کی حیثیت سے حدیث کو سمجھنے کی بجائے ایک عربی دان ہونے کی حیثیت سے بس حدیث کو سمجھے گا جتنا ایک عربی جاننے والا سمجھ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے حدیث کی دو چیزیں سند اور متن ہے۔ آپ لوگ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ جلدی سبق شروع ہو جائے۔ سند کے نیچے نا دو چیزیں ہیں۔ سند میں راوی ہوتے ہیں سارے، ایک ہے ضبط الراوی، اور ایک ہے ترجمۃ الراوی۔ ضبط راوی کا مطلب بتاتے ہیں آپ کو، راوی کے نام کے اوپر آخری حرف چھوڑ کر پچھلے اور اوپر زیر زبر کا آنا۔ اب یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو راوی کا ضبط نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کا نام نہیں پہچان سکیں گے کہ کون سا راوی لکھا ہوا ہے۔ جب آپ راوی کا نام نہیں پہچان سکیں گے تو آپ راوی کا ترجمہ کیسے پہچانیں گے؟ ترجمہ کا معنی راوی کے حالات، کہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ تو جب آپ کو راوی کا ضبط معلوم نہیں ہوگا کہ راوی کا نام کیا ہے، ملتے جلتے نام ہوتے ہیں، جب نام صحیح تعین نہیں ہو سکی تو آپ اس کا ترجمہ نہیں جان سکتے۔ جب ترجمہ نہیں جان سکتے یعنی ثقہ ضعیف ہونا نہیں جان سکتے تو آپ سند کی حیثیت نہیں جان سکتے کہ اس کے راوی ضعیف ہیں یا راوی ثقہ ہیں۔ جب آپ سند کی حیثیت نہیں جان سکتے تو آپ متن کا حکم نہیں لگا سکتے۔ جب متن کا حکم نہیں لگا سکتے تو حدیث کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے بالکل، اس کا کیا فائدہ پھر؟ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا حکم کیا ہے، یہ حدیث موضوع ہے یا صحیح ہے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لہٰذا یہ سب مبادیات میں سے اور ایسی مبادیات ہیں جن کا جاننا ایک عالم ہونے کے ناطے فرض ہے۔ اب راوی کا ضبط جانیں گے کیسے؟ مثلا کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس راوی کے ضبط یہ ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا مفصلات مطولات بھی اگرچہ موجود ہیں، لیکن میں آپ کو صرف دورہ حدیث کی سطح کا مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ جائے۔ اور شروحات حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں، جیسے فتح الباری، عمدۃ القاری، فتح الملهم وغیرہ، تو وہ جو محدثین اپنی اصطلاحی زبان میں حدیث کو سمجھانے کے لیے راوی کا ضبط و ترجمہ ذکر کرنے کے لیے جو الفاظ لاتے ہیں آپ وہ سمجھ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہ شرح کی لکھی عبارت ہی نہ سمجھ سکیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، چونکہ اس عبارت کی فہم عربیت پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ علمی اصطلاحی زبان پر موقوف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو علمی اصطلاحی زبان حدیث کی، علمی اصطلاحی کی وجہ یوں کو حدیثی اصطلاحی زبان اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگی، آپ کو عربیت آتی بھی ہوگی تو بھی آپ نہیں پہچان سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ کتاب، اس کے بنیادی کتاب المغنی فی ضبط اسماء الرجال، اس میں وہ راوی ہیں جو دور حدیث میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو حدیثیں بہت ہیں، سارے راویوں کا تذکرہ نہیں ہے، مجموعی طور پر دور حدیث میں استعمال ہونے والے راوی تقریباً سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ جب کوئی محدث یا شارح حدیث یا کوئی اس فن کا آدمی کسی راوی کے بارے میں ضبط لکھتا ہے تو وہ کیسے لکھتا ہے؟ وہ اس طرح نہیں لکھتا، مثلا خالد نام ہے، خا کے اوپر زبر لگا دے گا، لام کے نیچے زیر لگا دے گا، وہ اس طرح نہیں لکھتا۔ اب یہ خالد نام ہے یا کچھ اور نام ہے، وہ اس کے لکھنے کا خاص طرز ہے۔ مثلا ایک راوی لکھا ہوا ہے، میں راوی لکھتا ہوں اور آگے جس طرح اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے میں اس کا پھر وہ کرتا ہوں کہ اس نے اس کو کیسے لکھا ہے۔ یہ ایک راوی تھا یہاں، یہ دیکھو یہ راوی جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، اتاب یا اتاب یا اتاب، یہ راوی کا نام ہے۔ اب اس کے بارے میں وہ آگے لکھ رہے ہیں،
یہ آپ اس کو دیکھتے ہیں گے غور سے. یہ مجھ سے اس نے راوی کا پورا تذکرہ کر دیا، زیر زبر اس کے لگا دیے ہیں. آپ یہ دیکھیں، آپ کو لفظ لکھا ہے آگے بمثنات و مواحدہ و غیات بکسر معجمہ فتحتیہ و مثلثہ. مثلثۃ ہے لفظ، میں نے اس کو کہاں ہے اس سے بولا مساحہ. امر سے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بہت ساروں کی ممکن ہے اکا دکا کی سمجھ میں آ رہا ہو. یہ اس نے زیر زبر لگا دیے، وہ اس طرح اس نے لگائے ہیں. یہ لفظ لکھا ہے عتاب یا عطاب یا عطاب، کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نحوی لحاظ سے سارے ٹھیک ہیں. آپ بیٹے کا نام شداد بھی رکھ سکتے ہیں، شداد بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، عمیر بھی رکھ سکتے ہیں، امیر بھی رکھ سکتے ہیں. بمثنات و مواحدہ، یہ اس نے ایک ضبط بتا دیا. اس نے یہ بتایا کہ پہلے تو عین ہے جس کے بارے میں کوئی تردد نہیں لگ رہا میں. آگے کا بمثنات، آگے تا ہے، اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ با نہیں، عباب نام نہیں ہے، اباب بھی ہو سکتا تھا. تو اس نے کہا یہ بمثنات دو نقطوں والی ہے، تو عطاب تا ہو جائے گی. آگے و مواحدہ، اس کے بعد وہ کہہ رہے آخر میں با ہے جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے بتانے کا، میں سارا کو بتاتا ہوں. یہ اس نے کہا غیات بکسر معجمۃ فتحتیۃ و مثلثۃ. یہ اس نے بتایا کہ غیات بکسر معجمہ، شروع میں یہ عتاب کی طرح اگرچہ ہے لیکن پہلا حرف معجم ہے، مہمل نہیں ہے، یعنی غین ہے عین نہیں ہے. آگے غیاس فتحتیۃ، اگلا حرف جو ہے وہ با نہیں ہے، وہ دو نقطوں والا ہے. دو نقطوں والا تا بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا فتحتیۃ، یہ یا ہے اور نیچے والے دو نقطے آئیں گے. اور آگے کہا و مثلثۃ، آخر میں تین نقطوں والا ہے. یہ لکھا اس نے غیات ہے لیکن لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ غیاس ہے. یہاں لکھنے میں اگرچہ غلطی ہو سکتی ہے مگر فمثلثہ سے اس نے واضح کر دیا کہ یہ سا ہے. یہ آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہا، میں بھی اس لیے مثال دے رہا تھا کہ میرے سمجھانے سے بھی پوری طرح سمجھ نہیں آیا اور میرے سمجھانے سے پہلے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ راوی کیسے اس نے ضبط لگائے. مجھ سے یہ مستقل ایک چھوٹا سا علم ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، کہ کسی راوی کے ضبط کو پہچاننے کے لیے حدیثی اصطلاحی الفاظ کیا ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. پھر وہ اس سے بھی ہٹ کر تھوڑے مشکل طریقے سے بھی لکھے گا. پوری کتاب میں ایسے لکھے ہوئے ہیں، زیر زبر لگے ہوئے ہیں، اس طرح نہیں لگے ہوئے کہ عتاب ہے عین کے نیچے زیر، تا کے اوپر شد اور زبر لگا دیے. اس طرح نہیں لکھے ہوئے. اس طرح لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس طرح لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. مجھے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے تے کے اوپر دو زبر لگا دیے، دو نقطے لگا دیے. اب وہ یہ ہوگا نا لکھنے میں پتہ نہیں وہ دو نقطے لگائے ہیں کہ تین لگائے ہیں. موجودہ کمپوزنگ کا زمانہ تو ہے نہیں کہ ہر حرف واضح نظر ہے کہ دو نقطے ہیں یا تین ہیں. کتابیں تو پہلے زمانے میں لکھی گئی ہیں جب ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس وقت تا اور سا ایک جیسے ہوتے تھے. آج بھی ایسے ہی ہیں. جب آپ تیز لکھ رہے ہوتے ہیں اردو تو آپ تا اور سا کے نقطوں میں فرق کرتے کہ سا کے آپ تین نقطے لگاتے ہوں لکھتے ہوئے اور تا کے آپ اوپر دو نقطے لگاتے ہوں. آپ ایسے ایسے لکیریں مارتے ہیں. وہ اگلا آدمی جو کہ اردو جانتا ہوتا ہے وہ سمجھتا جاتا ہے اچھا یہ تے لکھا ہے، یہ سے لکھا ہے، یہ فلاں لکھا ہے. ہم بھی اس کے فرق نہیں کرتے. تو عربی میں بھی ایسے ہوتا تھا. اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اگر اس کے اوپر شاد لگا بھی دے یا عصاب ہے یا تاب ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ پھر وہ اس کو الگ ایک حرف کی شکل میں لکھتے، لفظ کی شکل میں لکھتے تھے. لفظ لکھنے کی صورت میں پیچھے غلطی ہو بھی گئی ہو تو اگر لفظ واضح کر دیتا ہے. جیسے یہاں تین نقطے کے بجائے دو نقطے لگا گیا، خود کمپوزنگ والی کتاب میں بھی دو نقطے لگا گیا. آخر میں کہا مثلثہ، اس نے بتا دیا کہ ایسا ہے. جو دو نقطے لگے ہیں وہ غلطی سے لگ گئے ہیں. اب میں اصل میں جس وجہ سے الجھن ہو رہی ہے وہ یہ ہے، یہ پورا فن آپ کو پیچھے معلوم نہیں جس سے راوی کا ضبط معلوم کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو تھوڑا سا فن سمجھا دیتا ہوں، پھر یہ کیا اس طرح کے بیچوں بھی ضبط ہیں تو آپ آرام سے ان کو پہچان لیں گے. یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس فن ضبط کے ناواقفیت کی وجہ سے یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر وہ ضبط کا فن آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ سمجھنا آپ شروع کر دیں گے. اور میں ابھی وہ فن آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ وہ کیا فن ہے جس سے ضبط اسماء الرجال پہچانا جاتا ہے. ماشاء اللہ
اور بھی اس کو پکڑو، یہ گر رہا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے نفس سے دورہ حدیث کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ آپ کو اگر یہ معلوم نہیں ہوں گی، آپ صرف درسی عبارت ترجمہ کر کے آگے نکلیں گے، محدثین شراح حدیث جو لکھتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کوئی عالمانہ بحث کسی حدیث پر نہیں کر سکتے، عالمانہ بحث کسی حدیث کی تشریح میں بھی نہیں کر سکتے، اور شراح کی لکھی ہوئی کتابیں بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ آپ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو دورہ حدیث کی حدیث پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مشکات کی طرح یا ریاض الصالحین کی طرح حدیث کی عربی عبارت اس کا ترجمہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب ہو جائے، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے عالم بن کر جا رہے ہیں، پھر آپ نے کبھی ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اصلاح میں لگائے، لیکن آپ نے دین کی خدمت تو کرنی ہے۔ اگر آپ میں اتنی صلاحیت بھی پیدا نہ ہو سکی کہ آپ عربی حدیث کی لکھی ہوئی عربی شروحات سمجھ سکیں تو مجھ سے تو بہت دکھ کی بات رہے گی کہ آپ کو سمجھانا ہی ہم نے نہ سمجھایا کہ کتاب کیسے سمجھتے ہیں شرح حدیث۔ ضبط اسماء الرجال کا فن دیکھیں، ہر حرف کا لکھنے کا ان کا الگ انداز ہے کہ الف کو وہ کیسے لکھتے ہیں۔ یہ با ہے نا، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں موحدہ، موحدہ، موحدہ ایک نقطہ لگائی ہوئی۔ اچھا یہ با ہے تو اس کے چونکہ ایک نقطہ ہوتا ہے، تا میں 2 ہوتے ہیں اور سا میں 3 ہوتے ہیں، تو اس کو موحدہ لکھتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ با اور نون میں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ یہ با الف با ہے یا نون الف نا ہے، نون میں بھی ایک نقطہ آتا ہے تو اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب صرف موحدہ لکھیں با ہوگی، اگر نون ہوگی نا وہ لکھیں گے ونونن، بنونن، یوں لکھیں گے بنونن، یہ لفظ نون کے ساتھ ہے، اور اگر با کے ساتھ ہے لکھیں گے بموحدتن، وہ با کے ساتھ ہے۔ فرق سے میرے اس بات کو، جہاں وہ یہ بتانا چاہے گا کہ یہاں با ہے وہ صرف موحدہ لکھے گا، بس موحدہ کا مطلب با ہے کہ ایک نقطے والی۔ اس میں یہ اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ نون بھی تو ایک نقطے والی ہے، اس لیے کہ وہ نون کے لیے نون کا لفظ لکھتے ہیں بنونن، اس طرح۔ اب آگے دیکھیں تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں نا، تو اس کو لکھتے ہیں بمصنات، مصنات 2 نقطوں والی۔ تو لیکن اس میں یہ اشتباہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو یا میں بھی تو 2 نقطے ہوتے ہیں، اس نے کسی جگہ لکھ دیا نا یہ حرف بمصنات، جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا بمصنات، مصنات کا مطلب یہ تھا کہ 2 نقطوں والی، تو یا میں بھی تو 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو جہاں یہ اشتباہ ہونے لگے کہ تا بھی ہو سکتی ہے اور یا بھی ہو سکتی ہے تو وہ پھر یوں کرتے ہیں مصنات فوقانیہ یا فوقیہ، دونوں طرح، اور یا ہو تو مصنات تحتانیہ یا تحتیہ، اس سے پھر یہ نہیں رہتا، یہ جو فتحتیہ تو مثلث اب سمجھ آئیں گے آخر میں۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تا ہے یا نہیں ہے تو پھر لکھے گا بمصنات فوقانیہ یا بمصنات فوق یا بمصنات فوقیہ، ان میں سے کوئی ایک لفظ ضرور لے گا مصنات کے ساتھ۔ اگر وہ یا ہے تو پھر وہ لکھے گا تحتیہ، مصنات تحتیہ، بمصنات تحتیۃ، بمصنات تحتانیۃ، بمصنات تحت، 3 لفظوں میں سے کوئی ایک تعبیر استعمال کرے گا۔ یہ مطلب ہوگا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے یہاں یا ہے، یعنی وہ ضبط آپ کو بول کر بتاتا ہے، لکھ کر نہیں بتاتا۔ لکھنے میں تو پھر وہ زیر زبر مٹ سکتی ہے، پھر وہی مسئلہ بن جائے گا، یا اس نے لکھے 2 نقطے لگایا، اب وہ لکھ تو دی اس نے یا، کیسے پتہ چلے گا کہ یا ہے، یہ تا ہے یا سا ہے؟ وہ پھر اس کو لکھتا ہے تاکہ پتہ چل جائے۔ اب دیکھو نا جب اس نے تا لکھا تو اب آپ کو یہ بھی اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہ تا بھی ہو سکتی ہے، سا بھی ہو سکتی ہے، تو وہ لکھے گا بمصنات فوقانیہ، تو سا کا احتمال ختم ہو گیا نا، بھلا اس کے 2 نقطے لگے ہوں بھلا 1 لگا ہو، اس کے نے قلم تیزی سے چلایا ہو، سا کی بجائے 2 نقطے لگا گیا ہو، جب اس نے لکھ دیا بمصنات بس بات ختم ہوگی، یہ سا ہے تا نہیں ہے۔ یہ اشتباہات ختم کرنے کے لیے۔ آگے ہے سا، سا کو لکھتے ہیں مثلثۃ، اس کا فوقانیہ تحتانیہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ سا لکھا ہے پھر اس کا مطلب ہے مثلثہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سا ہے۔ جیسے ابھی اس نے غیات لکھا تھا،
اور آخر میں کہا و مسلسا، یہ اوپر میں نے ابھی سبق میں بتایا تھا، لکھا غیات ہے پیچھے، اور آگے کہا و مسلسا، پتہ چلا غیات نہیں ہے یہ غیاس ہے، نقطہ لگانے میں غلطی ہوئی ہے اس سے، اس سے ضبط پوری طرح آ جاتا ہے۔ تا کو لکھے گا مثلث، اور آگے ہے جیم، تا سا جیم، اور آگے ہے ہا۔ اچھا اس کو یوں نہیں لکھے گا و بالجیمی، اور کبھی کبھی ایسے لکھ دیتا ہے، بالجیم کو تو عموماً بالجیم ہی لکھ دیتے ہیں، اس میں یہی لکھتے ہیں، الجیم کو جیم ہی کہتے ہیں وہ، بس آگے ہا اور خا ہے، اس میں بتانا تھا۔ یہاں یوں نہیں لکھے گا بالحائی، جیسے لکھ رہے ہیں بالجیمی، یہ حرف جیم کے ساتھ ہے، یہاں بالحائی یا بالخائی نہیں لکھے گا کبھی بھی، اس لیے کہ پیچھے جو لفظ ہا لکھا ہوا تھا آپ کو اس میں یہ شک پڑا کہ یہ ہا ہے یا خا ہے۔ بعض دفعہ یہ لطیفہ نہیں حقیقت ہے، بعض دفعہ مکھیاں بیٹھ جاتی تھیں، وہ لکھتے تھے دوات قلم سے، مکھی بیٹھی دوات کے اندر، اڑی اور حرف کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، اس سے دھبا پڑ گیا، اب اس میں وہ ہا بھی لگ رہا ہے، مکھی کے بیٹھنے کی وجہ سے خا بھی لگ رہا ہے، تو آپ کو اشتباہ ہو گیا کہ ہا ہے یا خا ہے۔ یا جب کاغذ لکھا صفحہ ابھی پوری طرح خشک نہیں ہونے پایا تھا، سیاہی سے لکھتے تھے، پہلے اس کو خشک کرتے تھے پھر وہ دوسرے صفحے پر لکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ خشک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی چھینٹا اڑ کر ہوا کی وجہ سے مکھی بیٹھے اٹھ کر دوسرے صفحے پہ بیٹھ جائے، اس کی وجہ سے یا کسی اور ورقوں کے ٹکرانے کی وجہ سے آگے اس کی صحیح چلی جائے تو وہاں کی جگہ نقطہ لگ جائے، تو پہلے ایک صفحہ خشک کرتے تھے پھر اگلا لکھتے تھے، جلدی خشک کرنا ہو تو پھر لکھ کر مٹی اٹھا کر نیچے سے خشک، مٹی اٹھا کر اوپر ایسے بکھیر دیتے تھے، پھر پھونک مار کے جھاڑ دیتے تھے تو وہ سارے خشک ہو جاتے تھے۔ یہ قدیم جو طرز کتابت تھا۔ اب اس نے لکھا ایک حرف جس میں ہا آتا ہے، اب اس میں اشتباہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہا ہے یا خا ہے، آپ کو دھبا لگ رہا ہے اوپر، یعنی یہ نقطہ ہے یا دھبا ہے۔ اب اگر وہ آگے لکھ دے بالحائی تو آپ کا اشتباہ تو پھر بھی باقی رہا، ہو سکتا ہے یہاں بھی بالخا لکھنا چاہتا ہو، وہ یہاں نقطہ لگانا رہ گیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اشتباہ؟ پیچھے ہا تھا آگے واضح، دیکھو پیچھے جیم تھا آگے اس نے کہا بالجیمی، آپ کو کوئی اشتباہ نہیں رہا، بس جیم ہے، لیکن پیچھے ہا اور خا میں اشتباہ ہے، اب آگے وہ لکھا ہے ہا کے بعد بالحائی، آپ کا اشتباہ تو ادھر ہی کھڑا ہے، آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بالخا لکھا اس نے، یا لفظ تھا خا، آپ کو نقطے میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ خا ہے یا ہا ہے، اس نے آگے لکھا بالخائی، آپ کا اشتباہ باقی ہے نا، کہ جس طرح آپ کو وہاں شبہ تھا کہ نقطہ نہ ہو دھبا ہو، یہاں بھی تو ہو سکتا ہے نقطہ نہ ہو تو دھبا ہو، تو آپ کا اشکال تو حل نہ ہوا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ لکھتے ہیں بالحاء المہملۃ، بالخاء المعجمۃ، اب یوں لکھیں گے، اس میں اشتباہ جاتا رہا بالکل، کیونکہ محملہ کہتے ہیں اس حرف کو جس پر نقطہ نہ ہو، اور معجمہ اس کو جس پر نقطہ ہو۔ جب اس نے لکھ دیا خا بالخاء المعجمۃ، اب بھلا یہاں پیچھے بالحاء بھی لکھا ہے، وہ نقطہ نہ بھی ڈالے، لیکن جب اس نے لکھ دیا بالحاء المعجمۃ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خا ہے، یہ ہا نہیں ہے، سمجھ گے اس کو، یہ اس سے فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ نہیں لکھیں گے بالحاء بالخاء، ایسے خا لکھا آگے فوراً لکھے گا بالمعجمۃ، صرف بالمعجمۃ سیدھا، کیونکہ وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اسی میں متردد ہوئے بیٹھے ہیں نا کہ ہا ہے یا خا ہے، یہ تردد آپ کو نقطے کی وجہ سے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالمعجمۃ یہ خا ہے، تو لفظ بالخاء المعجمہ نہیں لکھے گا، صرف بالمعجمۃ یا معجمۃ بس، تاکہ یہ خا ہے ہا نہیں ہے۔ جیم ہا خا، ایسے ہی آگے دال زال، دال کو لکھے گا بمہملۃ، زال کو لکھے گا بمعجمۃ، آپ کو دال زال میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ لفظ عائد ہے یا عائز ہے، تو اب آپ کو آخری دال میں اشتباہ ہوا تو لکھے گا بمعجمۃ یا بمہملۃ۔ دال زال میں ایسے ہی ہے، را زا میں ایسے ہی ہے، سین شین میں بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی اشتباہ وہاں بھی ہو سکتے ہیں، صاد زاد میں بھی ایسے ہی ہے، تو یہ تو نہیں لکھے گا بالصاد یا بالضاد، آپ کو تو پھر وہ اشتباہ کھڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں صاد کے اوپر نقطہ لگانا تھا کہ نہیں لگانا تھا، تو وہ لکھے گا بالصاد المہملۃ بالضاد المعجمۃ، اس طرح لکھے گا۔ صا زا تا زا میں بھی یہ اشتباہ ہے، پتہ نہیں بالطاء لکھا ہے یا بالظاء لکھا ہے، تو تا زا عین غین میں بھی یہی ہے، پھر وہ عین آپ لکھیں گے بالعین، ہو سکتا ہے عین کے اوپر نقطہ لگانا رہ گیا ہو تو لکھے گا بالعین المہملۃ و بالغین المعجمۃ، یا سے لکھے گا بالمعجمۃ، کہ آپ اشتباہ نہ کرو یہ عین نہیں ہے یہ غین ہے۔
عین غین فا، فا میں کچھ نہیں لکھے گا، بالفائی جب لکھے گا تو اس میں کیا استباس ہوتا ہے؟ یہ سو رہا ہے شہزادہ، بالفائی، تو بالفائی کا کوئی لفظ نہیں ہے ساتھ معجمہ مہملہ، چونکہ اس میں اشتباہ نہیں ہے نا، بالفائی، عین غین فا، آگے کیا ہے؟ قاف، بالقافی اس میں بھی نہیں بنتا، اور آگے ہے بالکافی، اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ کاف گاف تو ہے نہیں، کاف آگے باللامی، بالمیمی، بالنونی، بالواوی اور بالحمزتی، بالیائی، یہاں پھر آتا ہے یا میں، پتہ نہیں یہ بالیائی ہے یا بالبائی ہے، آپ کو یہ اشتباہ ہوا کہ لفظ عیاب ہے یا عباب ہے، با ہے یا یا ہے، تو اس میں وہ لکھے گا بالیائی اور آگے لکھے گا بالیاء التحتانیتی، اگر با ہوگی تو وہ بالموحدتی، بس با کے لیے موحدہ ہے، تو اس میں بالیاء کے ساتھ بمثنات لکھ دے گا نیچے، بمثنات تحتانیہ، نیچے والے دو نقطے مثنات تحتانیہ، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ یا ہے۔ اچھا یہ ہو گئے کچھ، دوسرے بھی اور ہیں جن اس کے ساتھ ساتھ، یہ سارے میں آپ کو پہلے اکٹھے بتا دیتا ہوں پھر وہاں آپ کے لیے سمجھنا۔ دیکھیں ایک اور لفظ ایسے یہاں آئے گا، میں اصطلاح آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک اور اصطلاح ہے، لفظ دیکھیں یا شد کے ساتھ ہوگا یا بغیر شد کے ساتھ ہوگا، مثلا کسی آدمی کا نام عباد بھی ہو سکتا ہے، عباد اللہ، کسی کا نام عباد اللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی بہت عبادت کرنے والا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ یہ سن لکھا ہے عباد، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ لفظ عباد ہے یا عباد ہے، تو ایسے موقع پر جو پہلا ہے تو یہ اگر یہ عباد ہے، میں اس کو عباد سمجھ رہا ہوں، تو وہ لکھے گا بکسر المعجمتی، بس بکسر العین المعجمہ نہیں لکھے گا، تو یعنی محملتی، بکسر المحملتی، وہ لکھے گا بکسر المحملتی، آگے وخفت موحدتی، یعنی یہ عباد ہے، با مخفف ہے، مشدد نہیں ہے، شد والی نہیں ہے، عباد نہیں ہے، یہ بخفت الموحدتی، بس اتنا لکھے گا، آگے الف اور دال کو بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی احتمالات ہی نہیں۔ اگر یہ عباد ہوتا یہ پھر لکھتا بفتح المعجمتی وشدت الموحدتی، تو اب دیکھیں اس طرح کرنے سے اس نے زیر زبر لگا دیے، وہ اس طرح نہیں زیر زبر لگائے گا، بس اسے لکھے گا بکسر المحملتی وخفت الموحدتی، یہ اس نے عباد لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سارے مشدد حرف کے لیے وہ لکھے گا شدت کا لفظ، اور غیر مشدد کے لیے خفت کا لفظ۔ اگر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کو عقیل ہے یا عقیل ہے، اس میں کوئی اور اشتباہ تو ہے نہیں، عقیل نہ ہو، پتہ نہیں غقیل ہو، اب غقیل تو نام نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں اشتباہ کی جگہ، یہ اشتباہ ضرور ہے کہ عقیل ہے یا عقیل ہے۔ اب ایسے موقع پر وہ کیا کرے گا؟ زیر زبر نہیں دے گا، وہ یہ عقیل ہے، اس کے عقیل آگے لکھے گا مصغرن، یہ تصغیر والا ہے یعنی عقیل ہے، بس اتنا لکھ دے گا، یا لکھے گا بالتصغیر، سمجھ گے اس کو؟ تو یہ اس کا لکھنے کا طریقہ ہے، زیر زبر لگانے کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے جس میں یہ سارے طریقے جو محدثین شروحات حدیث میں استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، عقیل کے اندر اس نے یہ نہیں لگایا بخفت یا بعین بضم، نہیں، اس نے طریقہ یہ دوسرا استعمال کیا بالتصغیر یا مصغرا۔ ایک اور طریقہ ہے کہ وہ جب کسی لفظ کو لکھنے لگتے ہیں تو وہ اس کو کسی اور سے تشبیہ دے دیتے ہیں، مثلا صہیون، صہیون مثلا آدمی کا نام ہے، تو وہ اس کو کیا کہے گا؟ آگے بجائے یہ لکھنے کے بکسر الصاد المحملتی، بغیر یہ لکھنے کے وہ لکھے گا صہیون کا فرعون، ایسے لکھ دے گا کہ صہیون، آگے لکھے گا کا فرعون۔ اب اس بعد لڑکے ماشاءاللہ سمجھ آتے ہیں یہ صہیون فرعون کی طرح بدبخت تھا یا اس کی طرح کافر تھا یا اس کی طرح برا تھا، وہ مول صرف یہ نہیں بتا رہا۔ اگر آپ کو یہ علم معلوم نہیں ہوگا آپ اس طرح کی تشریحات کریں گے، آپ کہیں تو اس طرح لکھا گیا ہے، یہاں تو فرعون میں نے لکھ دیا، یہ اسی طرح وہ بعد دفعہ ایک لفظ لکھتا ہے، آگے وہ کاف کہہ کر وہ ضبط بتا رہا ہوتا ہے، لڑکا اس کا ترجمہ ملا رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی طرح ہے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ فلاں کی طرح کس چیز میں مشابہت ہے، وہ مشابہت نہیں بتا رہے ہوتے، وہ صرف ضبط بتا رہے ہوتے ہیں
کہ یہ لفظ فلاں کی طرح ہے بس. صہیون کا فرعون وہ آگے لکھ دے گا. ممکن ہے وہ آگے آدمی بھی برا ہو تو پھر آپ اس کو کہیں کہ وہ اتنا برا تھا جیسے فرعون تھا، حالانکہ اس نے صرف یہ کہا جیسے فرعون تو آپ کو آتا ہے نا. اب وہ بجائے لمبی تحریر کرنے کے بکسر صاد المہملہ و سکون الہاء یہ لکھنے کے بجائے کا فرعون لکھا کہ فرعون تو ایک معروف لفظ ہے، سارے اس کا ضبط جانتے ہیں، بس یوں لکھ کر وہ آگے چلا جائے گا. یہ بھی ضبط بتانے کا ایک طریقہ ہے جس میں آگے وہ کاف کے بعد ایسا لفظ لائے گا جس کو ہر آدمی جانتا ہے، جس کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں. جیسے یہ عباد ہے وہ اس کو کہہ سکتا ہے کا جدارن، یہ ضبط کا طریقہ ہے. عباد کا جدارن وہ ضبط بتا بھی گیا ہے کہ جدار ایک معروف لفظ ہے تو عباد بھی اسی طریقے سے. بس تو اس طرح وہ مختلف طریقوں سے. خلاد راوی کا نام ہے، خلاد وہ لکھے گا کا علام، علام مشہور ہے، خلاد کا علام. تو آپ اس کو ترجمہ ہی دیکھتے رہنا کہ علام کی طرح کیسے ہے یہ ضبط کا طریقہ معلوم ہو گیا. اس کے بعد اب آپ کے لیے ان عبارتوں کو پڑھنا سمجھنا بالکل آسان ہو گیا. کہاں گیا؟ اب میں یہ سارا مٹاتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں مجھ سے میں نے پہلے عبارت لکھی تھی وہ غیاث اور عطا والی، آپ کو پیچیدگی محسوس ہو رہی تھی. اب میں کوئی عبارت بھی یہاں سے لکھوں آپ کو پیچیدگی نہیں محسوس ہوگی، آپ فوراً سمجھنا شروع کر دیں گے. مثلا ابھی عبارت لکھتا ہوں اور یہ بھی مشکل لکھتا ہوں، یہ وہی عطا والی ہے، یہ ایک اور جگہ راوی ہے، میں آپ کو نہیں بتاتا یہ عتاب ہے عطاب ہے یہ کیا ہے. تو اس کا وہ لکھ رہا ہے عطاب یا عتاب بن بشیر. آگے اس کا ضبط لکھا یہ اس نے ضبط لکھ دی ہے. اب بتاؤ یہ کیا لکھا ہے اس نے؟ ہاں یہ عطاب لکھا ہے اس نے. اب آپ کو فوراً سمجھ آ گیا. بشدت مصنات فوق، میں نے کہا تھا اس کے لیے 3 اصطلاحات ہیں، مصنات فوقانیت، مصنات فوقیت، مصنات فوق. بشدت مصنات فوق یہ تا ہے، مصنات ہے اور فوق ہے. عیاب بھی بن سکتا ہے عیب سے، تو عیاب بھی ایک معروف لفظ ہے عربی لغت کے مطابق ہے. اور آگے وابی موحدہ یعنی با ہے، یہ عطاب لفظ ہے. تو جب شدت آ گیا شد آ گئی تو یہ عطاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو عربی گرامر میں مبالغہ سے آتا ہے وہ فعال کے وزن پر آتا ہے. تو اس لیے اس نے عین کو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا آئے گا، بس جہاں اشتباہ ہو سکتا تھا صرف وہی جگہ لکھ دے گا. یہ ایک طریقہ. دوسرا وہ یہی یہاں وا کے آگے بھی موحدہ لکھا نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ کئی لفظ اکٹھے لکھ رہا ہے نا، پہلے یہ ہے بعد میں یہ ہے، وہ واو کے ذریعے سے لکھتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. یہ دیکھ فضیل بن عین یا الف زاد، اس کا اس نے لکھا بکسر مہملۃ و خفت تحتیۃ و زاد معجمۃ. سمجھ آ گیا؟ بکسر مہملہ عین کے نیچے زیر آ گئی، و خفت تحتیہ یا ہے اور اس پر شد نہیں ہے، عیاد نہیں ہے، و زاد معجمہ زاد ہے سواد نہیں ہے، یہ عیاض لفظ ہے. تو وہ واو کے ذریعے سے نا و خفہ و زاد اگلے حرف کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے. واو کہتا ہے اگلے حرف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کبھی فا کہتا ہے بکسر مہملۃ فخفت تحتیۃ فزاد معجمۃ، کبھی اس طرح لکھتا ہے، یعنی واو یا فا کے ذریعے اگلے حرف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. چلیں اس طریقے سے آپ اس سب کو سمجھ سکتے ہیں. اس میں کوئی اور بتانے والی بات؟ ہاں ایک چیز رہ گئی، یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ کسی حرف کے بارے میں لکھتا ہے
وہ مثال کے طور پر عباد لفظ ہے، وہ اس میں شروع میں لکھنا چاہتا ہے، یہ اس عین کے بارے میں لکھ رہا ہے، الاول مثلث یا بالعین المثلث، لکھے گا بالعین المعجمۃ المثلثۃ، تو یا لکھا الاول مثلث، جہاں اس طرح کسی کو مثلث کہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر تینوں حرکات آتی ہیں، یہ عباد، عباد، عباد تینوں طرح ہے۔ جہاں کسی لفظ کو یوں مثلث کہے، دیکھو اب عین کے اوپر مثلث کے تو نہیں ہوتا نا، تین نقطے لگے ہوں، جہاں اس طرح کسی کو مثلث لکھتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تینوں حرکات آ سکتی ہیں، زیر زبر پیش آ سکتا ہے۔ اور اس سے جی اور اس کو پہلے والے کو دونوں پڑھ سکتے ہیں، عتاب اور عتاب؟ نہیں، اس کو ٹھیک ہے، آپ کا سوال صحیح ہے، عتاب اور عتاب اس لیے نہیں پڑھ سکتے، اس نے شروع میں ضبطی بشدت مثنات سے شروع کیا ہے، یعنی عین کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھیں نا آپ تا پر دو شد لگا دیں گے اور با آ جائے گی تو یہ لفظ یا عتاب ہوگا یا عتاب ہوگا یا عتاب ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں مبالغہ کا صیغہ فعال ہوتا ہے، فعال یا فعال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو عین کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ جہاں اشتباہ ہوتا ہے وہاں چھیڑتا ہے وہ، اگر پہلے حرف میں کوئی اشتباہ ہو تو پھر اس کو ذکر کرتا ہے وہ، اگر اس میں اشتباہ نہیں ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز آ گئی، اب اس کو مٹائیں بھائی، یہ آنا مولانا، یہ پہلی چیز تھی حدیث کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو کچھ میں نے ابھی بتایا ہے یہ المغنی فی ضبط اسماء الرجال، اس کے شروع میں یہ لکھا بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حرف معجمہ ہے، یہ مہملہ ہے، یہ مثنات فوقانیہ ہے، یہ جو کچھ میں نے بتایا یہ یہاں اس کے شروع میں بالکل الاصطلاحات المستعملہ شروع میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی ایک آدھ شاید ایسی ہوگی جو انہوں نے نہیں لکھی اور میں نے عرض کی ہے، وہ بھی نہیں ہے، بس فوقانیہ کا لفظ اس نے نہیں لکھا، فوق لکھا ہے صرف۔ اچھا دیکھیں، حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک سند ہے ایک متن ہے۔ سند کے اندر، سند تو راوی کو کہتے ہیں، روات کو، سند کے نیچے ضبط الراوی ہے اور ترجمہ الراوی ہے، تو سب سے پہلے ضبط الراوی، ضبط الراوی سمجھ گئے، اب اس کے بعد ہے ترجمہ الراوی۔ اچھا، ضبط الراوی پر کئی کتابیں ہیں، میرے سب سے مختصر کتاب یہ ہے جو مستقل ہیں، باقی شرح حدیث و دوران کلام ضبط بیان کرتے ہی ہیں۔ دوسرا ترجمہ الراوی، ترجمہ الراوی کا مطلب راوی کے حالات زندگی، کہ یہ راوی ثقہ تھا، ضعیف تھا، متساہل تھا، متشدد تھا، اور صدوق تھا، وضاع تھا، کذاب تھا، متہم بالکذب تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو جاننے، چونکہ جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا ترجمہ الراوی تو اب حدیث کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ترجمہ الراوی کو جاننے کے لیے یہ اتنا بڑا فن ہے ترجمہ الراوی، کہ جس پر یہ جس کمرے میں ہم کھڑے ہیں اس سے بڑے بڑے کمرے صرف ترجمہ الراوی پر لکھی گئی کتابوں پر مشتمل ہیں، اور یہ اتنا بڑا فن ہے جس پر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں، یعنی کئی قسم کی پی ایچ ڈیاں اس میں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال کا فن۔ ترجمہ الراوی جس فن کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے اس فن کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اسماء الرجال مردوں کے نام، یہ تغلیباً ہے، اس مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی ہیں، چونکہ عورتیں بھی راویہ گزری ہیں نا، حضرت عائشہ راویہ تھی، عورتیں بھی راویہ گزری ہیں، تو اسماء الرجال ایک فن کا نام ہے، کسی کتاب کا نام نہیں ہے۔ بعض ایسے سمجھتے ہیں واقعتاً کہ کسی نے اس کو پوچھا یہ کہاں لکھا ہے، کہ جی اسماء الرجال میں لکھا ہے، وہ سمجھا ہے اسماء الرجال نامی کوئی کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔ یہ اس کے جواب کا مطلب یہ تھا جیسے کسی نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، اس نے کہا نحو میں لکھا ہے، یہ تو اس نے ایسے بولا ہے، لیکن واقعتاً بعض فضلاء ایسے سمجھے کہ اسماء کسے، میں آپ کو حقیقی کو مثال دے رہا ہوں، کسی نے کسی کو کہا نا بھی اسماء الرجال میں لکھا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے بھی اسماء الرجال کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اسماء الرجال کوئی کتاب نہیں ہے، اسماء الرجال ایک فن ہے۔ اس کے جواب کا بالکل یہ مطلب تھا جیسے کسی نے کوئی نحو کی بات پوچھی، اس نے کہا کہاں لکھا ہے، کہا نحو میں لکھا ہے، جاؤ دیکھ لو، اور مجھ سے پوچھا بھی نحو یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اسماء الرجال کوئی کتاب نہیں، اسماء الرجال ایک فن ہے، وہ فن جس میں راویوں کے نام مذکور ہوتے ہیں۔
پھر راویوں کے نام کا مذکور ہونا یہ بہت بڑا فن ہے، اس کی تو گویا کہ کوئی انتہا نہیں ہے، گویا کہ یعنی اتنا بڑا فن ہے، اس پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں، اور اتنی تفصیل اور یعنی آگے شاخیں در شاخیں۔ مثلا اس کے لیے الگ لکھے گئے کہ 5ویں صدی تک کے محدثین، 6ٹھی صدی کے محدثین، 7ویں صدی کے محدثین، سب کے الگ الگ لکھے گئے۔ پھر جو دمشق میں آئے کبھی زندگی میں وہ محدثین، وہ راوی، اس کے لیے تاریخ دمشق لکھ دی، اور وہ 80 جلدوں میں ہے، 80 جلدوں میں صرف ایک کتاب تاریخ دمشق۔ جو راوی کبھی بغداد میں آئے کبھی بھی، اس پر پوری کتاب لکھ دی، تاریخ بغداد 25 جلدوں میں ہے، بغداد میں آنے والے ہر راوی کا اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی کچھ لکھی گئی شہروں کے، پہلے لکھیں گے سنوار، صدیوں کے اعتبار سے راوی الگ کیے گئے، کسی نے لکھے شہروں کے اعتبار سے، شہروں میں آنے والے، جیسے میں نے مثال دی، کسی نے لکھ دیے مذہب فقہ کے لحاظ سے، طبقات الحنابلہ، طبقات الشافعیہ، مختلف کتابیں، حنفیہ کی الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ، تو مالکیہ کی، ایسے ہر ایک کی الگ الگ لکھے گئے۔ وہ راوی جو حنفی تھے، وہ راوی جو شافعی تھے، اس کی الگ طریقے سے لکھی گئیں۔ پھر جو راوی ضعیف تھے ان کے لیے الگ کتابیں لکھی گئیں، اس کی کئی کتابیں ہیں، جیسے الضعفاء والمتروکون، علامہ نسائی، امام نسائی کی کتاب الضعفاء والمجروحین، ابن حبان کی ضعیف راویوں پر، ایسے ہی لسان المیزان، میزان الاعتدال، ان میں ضعیف راویوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ تو بہت ساری کتابیں صرف ضعیف راویوں کے ساتھ مختص ہیں، اور کچھ کتابیں اسماء الرجال میں صرف ثقہ راویوں کے لیے، جیسے کتاب الثقات لابن حبان، کتاب الثقات للعجلی، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں صرف ثقہ راویوں اور مختلف محدثین نے لکھی۔ اور کچھ کتابیں ایسی کہ جن کتابوں کے اندر مطلق لکھا گیا، جیسے سیر اعلام نبلاء علامہ ذہبی کی کئی جلدوں میں ہے، غالباً کوئی 16-17 جلدیں ہیں، تو مختلف راوی اسمیت سیر اعلام نبلاء میں جمع کیے گئے۔ مجھ سے ایک لمبا فن ہے جس کو میں نے بطور نمونہ آپ کے سامنے چند کتابوں کے نام لیے کہ کس طرح الگ الگ لکھی گئیں، کس طریقے سے لکھی گئیں، اور پھر یہ کئی کی جلدوں میں ہیں۔ ان سب کو پڑھنا سمجھنا یہ تو تخصصات کی چیزیں ہیں، میں صرف آپ کو اس کی جھلک جسے کہتے ہیں نا وہ دکھلانا چاہتا تھا کہ اس طرح راویوں پر، اسماء اور رجال پر کام کیا گیا ہے۔ اب راوی کا ترجمہ ہم نے بھی معلوم کرنا ہوگا ابو داؤد پڑھتے ہوئے کہ یہ راوی آ گیا ہے، یہ راوی کیسا ہے، تو اس راوی کے لیے ہم کون سی کتاب دیکھیں گے؟ ہمارے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے، اور وہ ہے تقریب التہذیب۔ تقریب التہذیب کی بھی پوری ایک تاریخ ہے، پہلے فلاں کتاب لکھی گئی، پھر اس میں سے یہ کتاب لکھی گئی، پھر اس میں سے یہ لکھی گئی، پھر اس میں سے یہ لکھی گئی، آخری جو کتاب آ کر بنتی ہے مختصر، وہ تقریب التہذیب ہے۔ لیکن اس کے پیچھے غالباً کوئی 5-6 کتابوں پر مشتمل ایک لمبی تاریخ ہے کہ کسی کی تلخیص ہوئی، کسی کا اختصار ہوا، کسی میں اضافہ ہوا، آخر میں جو نکلی وہ تقریب التہذیب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی تقریب التہذیب۔ یہ سبق میں ساتھ لایا کروں گا، اس کی گاہے بگاہے ضرورت پڑے گی۔ تقریب التہذیب میں کیا ہے؟ تقریب التہذیب میں راوی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ راوی ہیں جو ہمارے دورے میں استعمال ہوتے ہیں۔ سیاستہ کے راوی سب کے سب تقریب التہذیب میں موجود ہیں۔ باقی جو کتابیں ہیں نا اسماء الرجال کی، اس میں ضروری نہیں کہ سیاستہ کے سارے راوی ہوں۔ مثلا جو طبقات الشافعیہ ہے اس میں صرف وہ راوی ہوگا جو شافعی ہے، طبقات الحنابلہ ہے اس میں وہ راوی ہوگا جو حنبلی ہے، تاریخ دمشق ہے اس میں وہ راوی ہوگا جو دمشق گیا، جو نہیں گیا وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ایک ایسی کتاب چاہیے تھی اپنے طالب علم آنا حیثیت سے دورہ حدیث کے طالب علم کے لیے، جس میں دورہ حدیث کے یعنی سیاستہ کے راویوں کے کم از کم ترجمے ایک جگہ ہوں۔ تو یہ انہوں نے کتاب ہے تقریب التہذیب، جس میں سیاہ ستہ کے سارے راویوں کا التزام کیا گیا ہے ان کو ذکر کرنے کا۔ اب ان راویوں کو پہچاننا، آگے ان راویوں کا ترجمہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حروف تہجی کے طرز پر لکھے ہوئے راوی، حروف تہجی کے طرز پر، پہلے اعلام ہیں بغیر اسماء ہیں بغیر کنیت کے، جس کا نام ابو ہریرہ ہے تو وہ شروع میں نہیں لکھا ہوگا، وہ آخر میں ہوگا۔ کوئی اور راوی اپنی کنیت سے مشہور ہے، کنیتیں آخر میں ہیں، مثلا ابو والے ہیں نا، یہ سارے اس کی با کی پٹی میں ہوں گے، اب والی پٹی میں، اب والے علیحدہ ہیں، ابن والے علیحدہ ہیں۔ ابو کے نام سے جتنے ہیں، ابو ایوب انصاری، ابو ہریرہ، ابو فلاں، یہ ساری الگ فہرست ہے۔ پھر ابن والے علیحدہ ہیں، ابن فلاں، ابن فلاں، ابن فلاں۔ پھر ان کی سارے حروف تہجی کی طرز پر ہیں۔ مثلا ہم اسماء میں آ جاتے ہیں کنا سے پہلے پہلے، کنیتوں سے پہلے پہلے۔ اسماء میں کسی کا نام عقیل ہے، بالکل جیسے القاموس الوحید میں حروف تہجی کی طرز ہے، ایسے آپ عین کی پٹی کھولیں گے، عین کے بعد پھر پہلے وہ عین الف لکھے گا،
عابد آئز، پھر عین کے بعد جو با آتا ہے عباد عباد، یہ راوی لکھے گا، پھر تا عتاب، پھر چلتا چلتا عین کاف پر آئے گا، پھر وہاں لکھے گا اقیل ابن فلان، اور آگے لکھے گا صدوقن ثقتن ضعیفن مجہول، جو ہوگا اس کا مرتبہ وہ آگے اس کا مرتبہ لکھ دے گا۔ چھوٹا سا تعارف کرے گا کہ یہ مکی ہے، کوفی ہے، بصری ہے، اس کی حدیث کس کتاب میں آئی ہے یہ بھی لکھے گا، لیکن وہ رمز سے لکھے گا۔ دیکھیں جیسے شروع میں اوپر خا لکھا ہوا ہے 22 صفحے پر، اس کا مطلب ہے کہ جو آگے راوی لکھا ہوا ہے خلیفہ بن خیاط، اس کی حدیث بخاری میں ہے، وہ ساتھ ساتھ یہ بتائے گا۔ یہ اوپر 22 صفحے پر خا میم تا کاف بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے۔ مثلا یہ جو آگے راوی ہے شہاب، یہ شہاب العبدی، اس کی روایت بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، کاف لکھا، ان سب میں ہے۔ راوی کیا ہے؟ آگے لکھا ہے ثقتن، آگے شہاب راوی مقبول، شہاب بن مجنون مذکور فی الصحابہ، شہاب البلخی ثقتن صاحب حدیث، راوی کا نام لکھے گا، آگے اس کا ترجمہ یعنی اس کی حالت لکھے گا کہ راوی ثقہ ہے کیسا ہے۔ شروع میں اسماء لکھے گا، پھر کنا لکھے گا، ابو اور ابن، پھر نساء آئیں گی، تو ابو میں حروف تہجی کی طرز پہ چلے گا، لیکن سارے ابو سے ہیں، ابو سے آگے حرف تہجی شروع کرے گا۔ مثلا ابو ہریرہ ہے تو آبا کے اندر ہا والی پٹی میں ہوگا، ابو برزہ ہے ابو والی لسٹ میں وہ برزہ با والی پٹی میں آئے گا، سمجھ گئے؟ تو اس طرح ابن ہے، ابن ہشام ہے، ابن کے ایک علیحدہ خانہ بنائے گا نا، ابن کے اندر حروف تہجی سے لے گا، ابن کے آگے پہلے وہ لے گا جو ابن الف سے شروع ہوتا ہے، پھر ابن کے آگے جو با سے شروع ہوتا ہے، مثلا ابن بدر، پھر ابن سرید، اس طرح لکھے گا۔ پھر اگر ہمیں ابن ہشام چاہیے تو وہ ہا میں اندر آئے گا، سمجھے گا اس بات کو؟ اس طریقے سے وہ راویوں کے ترجمے لکھ دے گا۔ یہ تقریب و تہذیب ہے جس کے لیے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے راوی کا ترجمہ جاننے کے لیے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اچھا، ہر کتاب کے الگ الگ بھی لکھے گئے ہیں، بخاری پر الگ لکھے گئے ہیں، اس میں صرف بخاری کے راوی ہوں گے، مسلم کے لیے الگ، بخاری مسلم دونوں کو اکٹھا کیا گیا اس کے الگ۔ ہمارے ابو داؤد کے لیے مستقل الگ کوئی ہو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو شروحات ہیں خصوصاً بذل المجہود، اس کے اندر ہر راوی کا ضبط اور ترجمہ جہاں ضرورت ہوتی ہے ضرور لکھتا ہے۔